آپ کا خانوادہ خاص طور سے والد محترم کا تعلق ایک پرٹیکولر دیوبندی سیکس ہے، بلکہ نمائندہ دیوبندی سیکس ہے، تو اس طرف سفر کیسے کیا؟ آسانی تھی، مشکل تھی، کیا ہوا؟ دیکھیے یہ مشکل صرف دین کے معاملے میں پیش نہیں آتی، آپ کے ملک میں آج کل جو صورتحال ہے سیاست کے باب میں، اس میں بھی یہی مشکل درپیش ہے. دنیا کے اندر جو نسل پرستی کی بنیاد پہ جنگیں ہوتی ہیں، کروڑوں لوگ مارے جاتے ہیں، اس میں بھی یہ مشکل ہوتی ہے. تو خاندان سے لے کے اقوام تک اور تہذیبوں سے لے کے ممالک تک ہر جگہ یہی مشکل ہوتی ہے. ہمارے ہاں در حقیقت جب آپ کسی نقطہ نظر کو اپناتے ہیں تو وہ نقطہ نظر کچھ بڑے لوگ پیش کر رہے ہوتے ہیں. وہ بڑے لوگ اپنے اندر ایک ہیرو شپ کا تصور رکھتے ہیں. صحیح. ان کے اوپر صدیوں کا ایک تعامل ہوتا ہے. وہ صدیوں کا تعامل روایات کے اوپر آپ کو اتنا پختہ کر دیتا ہے کہ آپ شعوری طور پر ان کا جائزہ لینے کے لیے آمادہ نہیں ہوتے، اور آپ کی نفسیات یہ مانتی نہیں ہیں کہ اتنے بڑے بڑے لوگ، اتنی بڑی امت، اتنے سارے لوگ یہ کیسے غلطی کر سکتے ہیں. تو یہ ایک نفسیاتی خلجان ہے. یہ ہر میدان میں ہوتا ہے، دین میں بھی ہے، مذہب میں بھی ہے، آگے بڑھ کے کہتا ہوں سائنس کے میدان میں بھی ہوتا ہے، فلسفے میں بھی ہوتا ہے. کوئی بھی نئی چیز آسانی سے معاشرے میں جگہ نہیں بناتی. یہ دور ایسا ہے کہ اس دور کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ ذرائع اور وسائل ایسے پیدا کر دیے ہیں کہ جس میں ہماری باتیں لوگوں تک پہنچ جاتی ہیں. عصر حریت ہے، عصر استدلال ہے. ورنہ یہی کام اگر ہم آج سے کچھ 400 سال پہلے کر رہے ہوتے تو اس دور میں حق بات کہنے والوں کی بات تو رہتی تھی، سر نہیں رہتا تھا. تو یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے. تلاش حق کی جستجو کا مسافر بننا یہ آسان کام نہیں ہے. تو اس کی قیمت ہوتی ہے. وہ قیمت ہم بھی ادا کر رہے ہیں، ہم سے پہلے بزرگوں نے بھی عطا کی. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جن بزرگوں کا آج ہم ذکر کرتے ہیں اور جن کے نام کی سند لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، کبھی ان کی تاریخ پڑھیں جا کر. اچھا. پڑھے جا کر امام بخاری کے ساتھ ان کے عہد میں کیا ہوا. پڑھے جا کر امام سرخسی کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے کیوں ڈالا گیا. پڑھے جا کر کہ امام احمد بن حنبل کے ساتھ کیا سلوک کروا رکھا گیا. پڑھے جا کر کہ یہ خود بزرگ اپنے معاصر بزرگوں کے بارے میں کیا آرا رکھتے تھے. تو یہ ایک دور ہوتا ہے. ہمارے استاد کے استاد جناب مولانا امین حسن اصلاحی سے کسی نے ایک دفعہ کہا کہ جی یہ جو آپ کی رائے ہے یہ تو اسلاف کی رائے کے بالکل برخلاف ہے. انہوں نے کہا میاں صبر کرو، 200-300 سال بعد ہم بھی اسلاف بن جائیں گے.